بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے سنا کرو، توجہ سے بیٹھا کرو اور حوالہ مسئلہ غور سے سنو، باہر جا کے کہیں غلط بیان نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ میت کے گھر 3 دن سوگ ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ سوگ 3 دن ہے، بعد میں سوگ نہیں ہے۔ تو 3 دن کے بعد بعض لوگ جاتے ہیں میت کے گھر، جواب اگر اسی علاقے کے ہیں 3 دن کے اندر پہنچ سکتے تھے لیکن نہیں پہنچے تو وہ نہ جائے، 3 دن میں جاتا ہے نا۔ لیکن جو برطانیہ سعودیہ سے آیا یا کراچی ملتان مردان سے آیا، دور سے آیا، تو وہ جا سکتا ہے 20 دن کے بعد بھی کہ آپ کے ابو کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے تو جائے۔ میت کے گھر 3 دن میت کے گھر والے کھانا کھائے یا مہمان تو جائز ہے، لیکن محلے والے میت کے گھر کھانا کھائے تو یہ حرام ہے۔ ابن ماجہ جابر سے روایت رضی اللہ عنہ کہ میت کے گھر ہم کھانے کو اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح ہم میت پر نوحہ کرنا یہ حرام ہے، اس طرح اس کو بھی ہم حرام سمجھتے تھے۔ مفتی صاحب لوگ جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، غلط ہے۔ جب میت کو دفن کریں گے قصہ ختم ہو جائے گا، کام پورا ہو گیا تو پھر دعا کریں گے۔ دفن کے بعد دعا اجتماعی نہیں، انفرادی ہے، جہری نہیں، سری ہے، گول دیرا نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، تینوں باتوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ دفن کے بعد دعا ہے، اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے، کہیں عمل نہیں ہے۔ 2 قبلے کی طرف منہ ہے، لوگ میت کی طرف منہ کرتے ہیں۔ پھر اونچی آواز سے دعا نہیں، آہستہ ہے، لوگ اونچی آواز سے لوگ کرتے ہیں۔ امام مقتدی اور مقتدی امام سے آگے پیچھے جا سکتا ہے جنازے کے دفن کے بعد کی دعا میں، اور جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ثابت نہیں ہے، لہذا وہ درست نہیں ہے۔ جنازے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، جنازے سے پہلے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، ثابت نہیں۔ لیکن جنازے کے بعد ہاتھ ثابت ہے، لیکن وہ ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ جنازے کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا جائز ہے، سنت بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ یہ تعزیت، آپ کی فوتگی ہو گئی تھی، ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ آپ کو صبر دے، یہ سنت ہے۔ دعا اور تعزیت میں کیا فرق ہے؟ تعزیت یہ ہے، بڑا افسوس ہوا، آپ کے ابو کا انتقال ہوا، ہم سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اٹ از کالڈ تعزیت، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اور ہاتھ اٹھانا، اس کے دلائل مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ میں ہیں، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں اس لیے حوالہ دے دیا۔ ہمارا ایک بھائی 5 بچوں کا باپ ہے، چرس پاؤڈر پیتا ہے، غائب ہو گیا گھر سے، بیوی بچوں کو چھوڑ چکا ہے۔ میں اس کے بچوں کو دوبارہ گھر لاتا ہوں، بار بار لاتا ہوں، کیا کریں؟ کیا اس عورت کے ساتھ میرا دوسرا بھائی نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھو، ایک آدمی غائب ہو گیا، آگے پیچھے معلومات اخبار میں دینے کے باوجود بھی وہ غائب ہے، پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بولو، مر گیا، گویا کہ کیا ہو گیا، گویا کہ مر گیا۔ لہذا جب عدالت فیصلہ کرے، پہلے 90 سال 120 سال ونیفہ کا مسلک تھا کہ عورت انتظار کرے گی تو پھر تو بڈھی ہو جائے گی، پھر شادی کیسے کرے گی، لیکن اس پر دلائل ہیں۔ اور موت الاقران، اس آدمی کے جو دوست تھے وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد وہ اگلی شادی عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد کر سکتی ہے۔ لیکن علماء نے امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا، امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا۔ امام مالک فرماتے ہیں عورت 4 سال انتظار کرے، خاوند غائب ہے، پھر بھی مل نہیں رہا ہے تو پھر عدالت کی طرف رجوع کر لے، عدالت تحقیقات کر لے، جب ناکام ہو جائے اس کا نکاح فسخ کر لے۔ نکاح فسخ کا مطلب وہ مر گیا، پھر 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزارے اور اس کے بعد اگلی شادی کرے۔
جب اگلی شادی کی تو گل زمان آ گیا واپس، پھر کیا کریں گے؟ سوال ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دوبارہ خاوند آ جائے تو آتے ہی یہ نکاح ٹوٹ گیا، بس وہ پہلے خاوند کو ملے گی، صرف ایک حیض انتظار کرے کہ حیض اس کو گزر جائے، اس کا گزر جائے تاکہ استبراء رحم ہو جائے، رحم بلکہ وہ ہو جائے. تو ایک حیض انتظار کرے گی کہ پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے. جب حیض گزر جائے وہ پہلے خاوند کو مل گئی، اس کی ہو گئی، اور دوسرے خاوند سے نکاح ٹوٹ گیا. لیکن اگر اس سے بچے ہو چکے ہیں تو وہ اس کے ہیں، اس کے نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے؟ یہاں مسئلہ الگ ہے. یہاں جو آدمی ہے یہ چرسی ہے، بنگی ہے، بے نمازی ہے اور گم ہے اور بھی بچوں کا خیال نہیں کرتا ہے. یہاں پر آپ ایک اور کام کریں، یہ والا کیس نہ کریں جو میں نے بتایا. یہاں خاوند کو موجود ہے، ادھر کہیں آگے پیچھے گھومتا ہے، لہذا یہ تنسیخ نکاح کی ڈگری لے لے کہ مجھے خطرہ ہے، بدکاری کا بھی خطرہ ہے، انسان میں ہے جذبہ، اور خرچہ بھی نہیں ہے، تو دونوں کام نہیں ہے. تو عدالت میں وہ کیس دائر کرے، 2 گواہ ڈال دے کیس میں، یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو وہ عورت، اس کو تو ہم خلا کہتے ہیں لیکن یہ خلا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تعنت. تعنت، تنسیخ نکاح، عدم ادائیگی حقوق، یہ نام ہے، یہ خلا نہیں ہے. تو عورت آزاد ہو گئی، اگلی شادی کر سکتی ہے 3 حیض گزارنے کے بعد. خاوند آ جائے تو 1 حیض گزارنے کے بعد، اور خاوند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن. ہر بات غور سے سنو. تو اس میں جو ہے نا عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے گی. پھر یہ عورت 3 حیض گزار کے اگلی شادی کرے گی. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، یہاں تو مرد کی غلطی ہے، چرسی ہے، بیوی کو لاتا نہیں ہے. مرد کی غلطی نہیں ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ عدالت میں لڑکی چلی گئی، عدالت سے خلا لے لیا، اگلا نکاح کر لیا. یہ حرام ہے. مرد روٹی کپڑا مکان دیتا ہے، گھر پر آباد کرنا چاہتا ہے، لڑکی نہیں رہنا چاہتی. اس صورت میں عورتیں عدالت سے خلا لیتی ہیں، یا اشنا کے ساتھ جانا چاہتی ہے، یا ادھر دل خوش نہیں ہے، آزادی چاہتی ہے، اس سے خلا نہیں ہوتا. اسی کو خلا کہتے ہیں جب مرد ٹھیک ہو، اس کو کہتے ہیں خلا. مرد میں غلطی ہو اس کو خلا نہیں بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ 3 نام ہے: تنسیخ نکاح، عدم ادائیگی کو، تعنت. تو اس پر 2 گواہ ڈال کے فسخ نکاح کرے، چاہے خاوند راضی نہیں ہے، چرسی یہ ہمیشہ تشدد کرتا ہے، والدین کے گھر چھوڑا ہوئے لاتا نہیں ہے، اس پہ 2 گواہ ڈالے، جان چھوڑا ہے. اس دا ٹیلی فون نہ سو کو پاران کے نستا بس ٹیلی فونی تو کشمیر پتہ کیا ہے بس دشا بار پتہ اس مجھے میں نے فون بند کیا، تم سارے فون بند کرو. اللہ بندی کا سارے فون بند کرو، مجھے دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو میرے پیارے بھائی ہوں. میں دوست پر غصہ کرتا ہوں جب میرا دوست ہو، یہ میرا دوست ہے، اس لیے جب دوست نہ ہو فون آ جائے باہر چلا جائے پھر میں غصہ نہیں کرتا ہوں، ناراض نہ ہو جائے. تو فون بند کرو بھائی. میرا فون قیمتی ہو گیا، آپ کا میرے 7 نمبر بند ہے، ہزاروں فون آتے ہیں، بند کر کے توجہ سے سنو، مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے. جس کا فون آیا اس نے بھی تو اس مسئلے کو سیکھنا ہے نا، تو اس نے تو نہیں سیکھا، وہ تو روانہ ہو گیا، تو بس فون آ گیا تو وہ ہم مسئلہ ہوتے گڑا وڑا چھوڑا. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ مرد ٹھیک ٹھاک ہے، عورت بھاگ رہی ہے، خلا نہیں ہوتا ہے. مرد میں غلطی ہے، 2 گواہ لازمی ہے، ختم. ایک کوئی اور بات میں بتا رہا تھا، چلو تھوڑا سا غصہ آ گیا تو ایک لطیفہ سنو. بولو سناؤں لطیفہ کہ نہیں سناؤں؟ مزیدار لطیفہ، مزہ نہ آیا تو پیسے تو دیتے نہیں ہیں. لیونی بچی دی مفتی السلام علیکم، مفتی السلام علیکم تشلا سننی بس ورکو گے ولا نو بس جنو. ایسا زبردست ہے نا کہ آپ سچا واقعہ ہے. ہمارے گھر میں 4 عورتیں آئیں، 7 مرد دالفتہ میں آ گئے. کیوں؟ یہ جو عورت آئی ہے تو اس نے ایک جگہ سے خلا لے لیا، دوسری جگہ سے خلا لے لیا، اب تیسری جگہ شادی کر لی اس نے. ایک جگہ گزارا، دوسری جگہ گزارا، تیسری جگہ جا رہی ہے. خلا لیتی کس طرح ہے؟ کسی وکیل کے ساتھ اس کا وہ گپ شپ ہوگی تو وکیل کیس دائر کر لیتا ہے، گھر میں سمن آتا ہے. جب گھر میں سمن آتا ہے تو گلزمان تو گھر نہیں ہوتا، یا دفتر یا دکان ہوتا ہے، یہ سمن کو پھاڑ دیتی ہے. تو 3-4 سمن جب آئے اور یہ نہیں گیا تو عدالت نے خلا دے دی. تو اگلی شادی، اگلی شادی، اگلی شادی، تیسری شادی دیتے وہی
تو اب تیسری شادی اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، سوال اس کے لیے آئے ہوئے تھے سارے. لطیفہ سناؤ کہ نہ سناؤ؟ لطیفہ سنا رہا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ریکارڈ ہونے سے ڈرتا ہوں کہیں ریکارڈ نہ ہو جائے تو تھوڑا سا جنم تاکہ ریکارڈ نہ ہو جائے. لطیفہ ہے نا، میرے پیچھے باتیں تو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. ماں بتا یار گڑے رکھو نہیں نماز ہے شادی اس نے کی اور ادھر ادھر جا رہے تو میں اس سے شادی کر لوں گا. میں نے ان کو کہا میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے نکال سکوں. لطیفہ ہوا تھا ختم. لطیفہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو نا. عاتقہ رضی اللہ، لطیفہ ابھی باقی ہے، مزیدار دلچسپ چیز ابھی باقی ہے، صبر کرو. وہ عاتقہ رضی اللہ نے ایک شادی کی، دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، پھر چوتھی کا ارادہ کیا. بڑی خوبصورت تھی، عرب میں جائز ہے. علی نے کہا بس نہیں کرتی. علی نے اس کو کہا رضی اللہ عنہ کہ رے بس کرو نا. جب خاون فوت ہو جاتے یا شہید ہو جاتے پھر اشعار کی تو میرا خاون ایسا تھا، ٹک دوسری شادی کر لی تھی. پھر وہ شہید ہو جاتا ہے پھر اشعار پڑھتی ہو میرا خاون ایسا ہے اور پھر ٹک. بس کرو یار. لطیفے پر آپ ہنس ہیں. اب ایک جذبہ کی وہ اس سے مزیدار ہے. میری بیوی نے کہا نا آ جاؤ دیکھو نا، خود دیکھو. کیا؟ آ جاؤ خود دیکھو. بولو آ جاؤ خود دیکھو. تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں. جب میں چلا گیا اس عورت کی عمر 65 سال تھی. سم خارق ہو پکے ہی 65 سال تا عمر تک بل کم طرف تا زیب دے غرق کا. اللہ تمہیں غرق نہ کرے. 65 سال تیری عمر ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ معاہدہ پر مذہب کے وال پکار دی کہ پیپ کو تو نہیں سو موقع دے لو دربو میں نے ترجمہ کر لیا. یہ کس نے کہا؟ میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، دونوں بیوقوف آدمی ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، ترجمہ اور پشتو. ایسے ایک بندہ نماز پڑھا رہا تھا، اس سے پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی، مقتدی کی نماز بھی ٹوٹ گئی. لیکن اگر وہ کسی اور کو آگے کرے تو نماز برقرار ہے، خود وضو کے لیے چلا جائے. آج کا سبق مفتی صاحب واٹس اپ گروپ میں ڈالو. ہمارے 16 واٹس اپ گروپ ہیں، اس میں سارے بیانات جاتے ہیں. اس میں بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن وہ بند ہوتے ہیں. تم خود کچھ نہ بھیجو گے اس میں، تو میں اور لوگوں کو بھیجوں گا. آج کا ریکارڈ ہی نہیں ہوا ہے بیان. یہ مصیبت ہو گئی نا. بچوں کو منصوبہ بندی کتنے زمانے بعد کرنی چاہیے؟ منصوبہ بندی کا کیا حکم ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، توجہ سے سنو. اگر ایک عورت کے 10 بچے ہو جائیں اور صحت مند ہے اور بچے لا سکتی ہے تو منصوبہ بندی حرام ہے، بس حرام ہے. لیکن اگر ایک عورت ایسی ہے کہ ابھی 5واں بچہ اگر اس کا ہو گیا تو 4 بچے اس کے بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں، 5 بچے 4 بچے اس کے بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں، 4 بچے اس کے بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں، لہذا ڈاکٹر اس کو کہے کہ بچے دانی ختم کرتے ہیں. اگر 5واں بچہ بھی بڑے آپریشن سے ہو گیا تو آپ مر جاؤ گی، تو یہ مستقل منصوبہ بندی یہ کر سکتی ہے، مستقل منصوبہ بندی کر سکتی ہے. کیوں؟ مرنے والی. 1 2 جس کے 10 بچے ہو گئے وہ بھی منصوبہ بندی نہ کرے اگر صحت ٹھیک ہے. ہاں سب سنو، سب بیویوں والے ہو، ہر آدمی کو چاہیے کہ 2.5-3 سال کا وقفہ کرے. آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ 2.5-3 سال کا وقفہ کرو. اگر بچے چھوٹے ہیں یا زیادہ ہیں یا بیوی کمزور ہے تو 10 سال کا بھی وقفہ کر سکتے ہو، جائز ہے. وقفہ کرو، وقفہ کرو. بچہ نہ ہو جائے اس کے لیے ٹی بی بچدانی میں لگاتے ہیں، اور یہاں پر کوہنی میں گولی بھی رکھتے ہیں، ٹیبلٹس، اس سے ہی بچے نہیں ہوتے ہیں. اور کنڈوم بھی استعمال کر سکتے ہو اور عزل بھی کر سکتے ہو. عزل یعنی مادہ باہر نکالو. یہ حدیث میں ہے کننا نعزل والقرآن ینزل. صحابہ فرماتے ہیں ہم عزل کرتے تھے، منی باہر نکالتے تھے.
اندر نہیں، اور قرآن اترتا تھا اور قرآن نے ہم کو اس سے منع نہیں کیا، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو 3-4 سال کا وقفہ کرو، 3-4 سال کا وقفہ کرو، 3-4 سال کا وقفہ کرو، اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت اور بچوں کی صحت کا بھی تو خیال کرنی چاہیے نا۔ ایک عورت زیادہ کمزور ہے تو 15 سال کا وقفہ کرو، لیکن 2.5-3 سال کا ضرور وقفہ کرو، 2.5 سے 3 سال کا ضرور وقفہ کرو، یہ ضروری ہے۔ اگلی بات، اگر اس کو اس طرح ہم کہیں اہل علم کے لیے اجتماعی منصوبہ بندی حرام ہے، انفرادی جائز ہے، آسان ہو گیا۔ منصوبہ بندی وہ حرام ہے، انفرادی جائز ہے، 4 آپریشن سے بچے ہو جائیں وہ جائز ہے منصوبہ بندی۔ دوسری بات، عورت مر جائے گی پھر بھی منصوبہ بندی جائز ہے، وقفہ وہ بھی جائز ہے۔ زنا سے حمل ہو گیا، اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا زنا سے تو خاندان کے خاندان قتل ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، ادھر بھی منصوبہ بندی، عورت وہ ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ حمل کو ضائع کر سکتی ہے تاکہ 2 خاندان نہ قتل ہوں، تو وہ زنا کا حمل بھی ضائع کرنا جائز ہے۔ بار تموز ٹیلی فون بند ہو جتن بار روان شو یہ سنو جی، ایک عالم سے سنا ہے کہ 6 بچوں کے بعد منصوبہ بندی کر سکتے ہو، یہ جھوٹن و افراڈن و دھوکہ۔ مفتی صاحب بہت دنوں سے میں موٹر سائیکل اور گاڑی خواب میں چلا رہا ہوں، حقیقت میں موٹر سائیکل اور گاڑی چلانا مجھے نہیں آتا۔ جواب، خواب نہ پوچھو، وظیفہ نہ پوچھو، نام کا مطلب نہ پوچھو، شرعی مسئلہ پوچھو۔ 1 2 فجر کی اذان سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد خواب سچا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ظہر سے پہلے کھانا سنت ہے، جمعے کے بعد کھانا سنت ہے۔ تو ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد نہیں، ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے اور جمعے کی نماز کے بعد، یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں۔ بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو، تو یہ عزت ہے۔ گاڑی میں گھومنا یا چلانا، موٹر سائیکل یا گاڑی، یہ عزت ہے، تو آپ کو اللہ عزت دے گا، اور بھی اللہ عزت دے گا۔ مجھ سے میرا موبائل اور آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا ہے، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ وہ مل جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16، مجرب وظیفہ ہے، 7 دن پڑھو 101 مرتبہ فجر کو، ضرور وہ چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ لقمان 16۔ مزیدار سوال ہے مفتی صاحب۔ گزشتہ جمعوں میں نے آپ کو دھمکی دی تھی کہ میں 17ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، میں آپ کو غائب کر دوں گا۔ مفتی صاحب آپ نے بد دعا دی تھی، ابھی تک میں بیمار ہوں، بس خدا را مجھے معاف کرو۔ نکل آیا آدمی، یاد ہے نا؟ میں نے کہا میں تیرے گھر تک جاؤں گا، تجھے نہیں چھوڑ سا، من کے رکھ سا انشاءاللہ، مجھے تو مل جائے نا۔ پھر وہ فون مری کا مل گیا، اب یہ پھر آ گیا کہ مجھے معاف کرو، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، غائب کر دوں گا۔ ہم کو روس اور امریکہ نے غائب نہیں کیا کہ ڈنڈے میں پکڑے منڈلی دی ندی پکڑے ایسی دی۔ میرا دوست 17 سال کا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، تو عالم بنے، ہمارے پاس داخلہ لے لے۔ عورت کے بال بیچنا حرام ہے۔ آج کل لوگ عورتوں کے بال لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، 7,000 روپے کلو، یہ حرام ہے۔ ویڈیو مت بناؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ کاروبار میں پریشانی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 24 12 20، اب نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، کاروبار بھی اچھا، رشتہ بھی اچھا ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، آیت نمبر 24 پارہ نمبر 20، نوکری بھی مل گئی اور نیک پاک بچی بھی مل گئی۔ ٹانگے قرآن کی طرف کرنا گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، آتی نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اگر خواب میں آ گئی اور میں وظیفہ دے دوں آپ کو، تو پھر 5 کلو مٹھائی کھلاؤ گے یا نہیں کھلاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یا مبشرو پڑھو باوضو 100 مرتبہ 3 دن، امی آ جائے گی۔ یا مبشرو، جس کو خواب میں دیکھ لو یہ پڑھو۔ اگر عورت کے کان میں بالی ہو تو بالی کو ہلا دے، غسل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ ٹی وی ریڈیو پر بیان کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ جواب، آپ کا کیا کام؟ ملتے نہیں ملتے؟ اگر ملتے تو حلال ہے،
تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دھانگا مانا جواب اللہ کے بندوں میں ان کو موبائل بھی دیتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، بکرے کا گوشت بھی کھلاتا ہوں، پن بھی دیتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں تاکہ مجھے نکاح لینا. میں تو ان کو پیسے دیتا ہوں کہ میں ان باسی ہے نا. پھر تو عامر لیا کر چلا جاتا ہے. مفتی صاحب ہم اپنی بیویوں کو کتنی عزت اور کتنی محبت ہے، لاسٹ تک محبت ہے. کس تک محبت ہے؟ بہت محبت ہے، بہت قدر کرے بیویوں کی. آپ تو کہتے ہیں بیویوں، تو آپ کی زیادہ بیوی ہیں یا ایک بیوی؟ اس پر ایک لطیفہ سنو. لطیفہ بولو تو اصل میں یہاں پر ایک سوال پر میری نظر پڑ گئی تو اس نے سارا جناب وہ لطیفہ ہی بلا دیا. کیا سوال تھا؟ ہاں لطیفہ یاد آ گیا. ثوابی میں ایک عالم تھا، کسی نے پرچی بھیجی، حضرت ماں کا درجہ اونچا ہے یا بیوی کا درجہ اونچا ہے، اس کا جواب دو. اس نے جب پرچی دے کے رہ رہا ہے، میرا باپ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن مجھے موقع دو. اگلے جمعے کسی نے سوال بھیجا. اچھا یہ بھی لطیفہ ہے، شرعی حکم نہیں ہے. شرعی حکم بتاتا ہوں. حضور نے بھی اس طرح ہنسا ہے. حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی کہ میں جنت میں جاؤں گی. حضور نے فرمایا آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صحابیہ کی کیوں نہیں جائے گی؟ تو حضور نے گپ شپ لگائی نا، نہیں جاؤ گی. وہ رونے لگے، رو گئی. تو بہت بات کرتی ہوں اور دیندار ہوں، یہ کیا بنے گا؟ اور صحابیہ بھی تھی. حضور نے فرمایا تو بوڑھی ہے، تو بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی نا، تو جوان ہو کر جائے گی انشاءاللہ. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. تو حضور نے بھی گپ شپ لگائی ہے تاکہ لوگ تنگ نہ ہو. اس طرح اور بھی بہت سارے قصے ہیں. وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھجور کھا رہے، سارے صحابہ ہے، حضور ہے، ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، دنیا جہان کے لوگ کھا رہے ہیں. تو سب نے اشارہ کیا کہ علی کی طرف گٹلیاں پھینکو، کھجور کی گٹلیاں. تو جب سب نے کھا لیے، علی تو بڑے تیز تھے رضی اللہ عنہ، بہت تیز تھے. اف اف اف، بہت تیز تھے. کہہ رہے علی آپ نے تو بہت زیادہ کھا لیا، یہ اتنی گٹلیاں. تو علی تو تیز تھے، اس نے کہا زیادہ آپ لوگوں نے کھایا ہے، میں نے تو گٹلیاں نکالی ہے اور رکھی ہے، آپ نے تو گٹلیوں سمیت ہے. حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے ہنس سے. دیکھو تو حضور ایک دوسرے نے گپ شپ لگائی ہے. ایک مرتبہ ابوبکر عمر جا رہے تھے، ادھر دیکھو، ابوبکر عمر جا رہے تھے. تو ابوبکر عمر لمبے تھے، علی ٹھکنے تھے ذرا. تو جا رہے تھے تو عمر نے کہا آپ کی حیثیت، ہم جو جا رہے ہیں آپ درمیان میں ٹھکنے، ہم لمبے لمبے ہیں، تو آپ ایسے ہیں جیسے لنا، لام نون الف، لنا اس میں نون، تو نون چھوٹا ہے اور لام اور الف بڑا ہے، تو اب نون کی طرح ہے. علی کو کہا. اب علی کا جواب سنو. علی نے کہا نون کاٹو نا، کیا بنے گا؟ لا. اگر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. لا. کہتے یہ کیا چیز ہے؟ علی جا رہے تھے، راستے میں آ رہے تھے، کسی نے کہا بتاؤ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے پیدا کرتے ہیں؟ تو آپ کا دماغ خراب ہو گیا. علی نے فوراً کہا جس کے کان باہر ہے وہ بچہ پیدا کرتا ہے، جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں. سوچتے رہتے ہیں، اتنا تیز تھا. کس نے علی سے پوچھا عقل، سوچ اور مشاہدہ میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے 4 انگل کا فرق ہے. 4 انگل، یہ عقل ہے، یہ مشاہدہ. تو مشاہدہ کو دیکھو، غلط باتیں مت سوچو. یعنی اتنے تیز تھے علی. اف اف اف. بات لمبی ہو جائے گی لہذا آگے چلتے ہیں. بعض مولوی گارڈز رکھتے ہیں، جائز ہے، حضور نے بھی گارڈز رکھے ہیں، جائز رکھنا چاہیے. تو مجھے بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ گارڈز رکھو، تو میں نے کہا میں شرماتا ہوں یار، میرے آگے پیچھے کلہنکوف والے ہوں گے، میں شرماتا ہوں، بس اللہ میری حفاظت کرے. ہاں سارے کہو نا آمین. یہ اس چکر میں کہ استاد جی ہم کو گارڈ رکھو اور ہم کو تنخواہ دو، یہ اس چکر میں پیسے کم دی. جائز ہے، سنت ہے. بلکہ ساس اور بہو پر مفتی صاحب ایک ویڈیو بناؤ. ہمارے گھروں میں ساس اور بہو کی بڑی لڑائیاں ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں. جواب پشتو نہیں، اردو میں بھی بنائیں گے. ہمارے استاد نے اس کا حل بتایا ہے اور یہ حل بالکل ٹھیک ہے.
بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ والدین اور خصوصاً والدہ کو بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جب وہ اپنی بیوی سے کرتا نا محبت، کیا لے نہیں نا، وہ امی کہتی ہے میرا بچہ عورت نے لے لیا، میرا بیٹا گیا، میں کہاں گئی. یہ لڑائیاں محبت کی ہوتی ہے. اس کا طریقہ کرنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی والدین کے سامنے بیوی سے محبت نہ کرو. ایک علاج. 2، جب لڑائیاں شروع ہو جائیں بیوی کو کہو خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن امی کو کہوں گا، ابو کو کہوں گا کہ میں اس مسئلے میں اس مسئلہ لفظ کہو گے میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے آپ نے والدین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ بیوی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے. 2، 3، جوتا رکھو. کون سا جوتا رکھو؟ وہ اسفنج کا نہیں ہوتا سعودیہ میں، وہ بالکل ہلکا سا. اس پر بیوی کو والدین کے سامنے کبھی کبھی مارا کرو تو نہ درد ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے. وہ جب کمرے میں چلے جاؤ کرے ہاں ناراض نہ ہونا یار، بس سمجھا کرو نا یار، باقی تو تم سمجھتی ہو نا سب کچھ. اس لیے حدیث میں آتا ہے بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا. کون سا جھوٹ؟ یہ نہیں کہ جنت حرام توپ کرو بیوی کو میں تو لاہور نہیں گیا تھا، میں تو ادھر تھا اور آپ گند کرنے گئے تھے. یہ جھوٹ نہیں. کون سا جھوٹ؟ جہاں اختلاف شروع ہو جائے اور گھر ٹوٹنے لگے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اچھی نوکری کے لیے وظیفہ بتا دیا. سنوکر جائز ہے، شرط مت لگاؤ، سنوکر جائز ہے. انٹرنیٹ کا کاروبار جائز ہے. نسوار، پان اور سگریٹ کے پیسوں سے حج کرنا جائز ہے. والدین نے کہا بیوی کو پیسے نہیں دو گے تو کیا میں نہ دوں؟ جواب، ضروری خرچے کے لیے دو، ضروری خرچے کے لیے دو. کھجوریں اور پانی خواب میں دیکھنا اور پیناڈول کی گولی. چلو یا خدا یا پاک، کھجوریں آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، پانی علم و عمل ہے، پیناڈول اللہ کو سکون عطا فرمائے. کیا کریں تم؟ میں کس سے رقم لیتا ہوں 3000 ماہانہ اس کو دوں گا، یہ سود ہے. بس یہ سود ہے. صحیح طریقہ یہ کہ آپ نے جتنا کمایا ہے آدھا اس کو دو آدھا تم لے لو، یا 1/3 اس کو دے دو، تمہاری محنت ہے 2/3 تم لے لو. لیکن ان پیسوں پر صحیح کمائی کرو، اس کا خیال کرو. یہ نہیں کہ دکان میں پھینک دیا بس. وہ کہتے ہیں شیعہ کہ قرآن میں ہے میرا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، میری زبان علی کی زبان، میری آنکھ علی کی آنکھ. یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بس بات ختم ہو گئی، یہ ہے ہی نہیں. فارمی چوزوں کو جو خوراک دیا جاتا ہے اس سے اگر ان کو گندہ ترین خوراک دیا جائے چوزوں کو تو گوشت حرام نہیں ہوتا ہے. اب سمجھ گئے؟ جو باہر سے خنزیر کی اجزاء تھے وہ بند ہو گئے، لیکن اگر وہ بھی دے دیے جائیں تو غلط ہے. لیکن خون حرام، گوشت مرغی کا حرام ہوتا. دلیل کی ہے دن جو ہمارے گاؤں کی تمام مرغیاں ہوتی ہیں اور نالوں میں کھاتی ہیں، اس لیے فقہا فرماتے ہیں 3 دن اس کو رکھو، دانہ دے دو، پھر ذبح کرو. لیکن گوشت حرام نہیں ہوتا ہے. جب آپ فجر میں آ جائیں اور نماز کھڑی ہوں تو سنت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ باہر پڑھیں گے. 8 صحابہ سے روایت مروی ہے، امام بخاری کی کتاب حدیث کی کتاب، لہذا پڑھنا جائز ہے. عادت بنانا غلط ہے. مفتی صاحب یہ جو مفتی مشہور ہے لڑکیوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اور خبیث قسم کا آدمی ہے اور ہر لڑکی کے ساتھ اس کا جنا واقعہ ہے، تو یہ واقعی مفتی ہے نہیں ہے؟ جواب، خمینی نہیں ہے جو انقلاب لایا تھا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عائشہ بدکار ہے، میں اس کو پھانسی دوں گا اگر مدینہ پر میں قبضہ کروں. ہماری امی کے بارے میں اس نے کہا. یہ ایسا خبیث آدمی تھا، اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ جو مفتی پوچھ رہے ہو نام، میں اس گندے مفتی کا نام نہیں لے سکتا ہوں. یہ خمینی کا دوست ہے. یہ کسی کو معلوم نہیں بات ہے، کسی جگہ پر یہ بات ابھی تک نہیں ہے. یہ خمینی کا دوست ہے، 18 شادیوں کا قائل ہے، اندر سے شیعہ ہے. یہ بات کسی نے آج تک کی ہے میڈیا میں؟ کسی پر نہیں. میں نے آپ کو بتایا.
غلط آدمی ہے، گندا آدمی ہے۔ مسلمانوں میں فحاشی، شملہ نہ ہو یہ بھی ثابت ہے، 4 انگل شملہ ہو جیسے میں نے کیا ہے یہ بھی ثابت ہے، 2 شملے ہو یہ بھی ثابت ہے، 1 شملہ ہو، ایک ہاتھ سے لے کر کوہنی تک، انگلیوں سے لے کر کوہنی تک، یہ بھی ثابت ہے، سب ثابت ہے۔ والدین کی نفل تلاوت پہنچتا ہے۔ ہم والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے تو حضور سے تو نہیں کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، ہم حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر یہی بیوی کہے، یہی بچے کہیں کہ نماز کے لیے ابو مت جاؤ اور اسلام کا انکار کرو اور قرآن کی توہین کرو، بولو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ الٹا تھپڑ مارو گے۔ لہذا آپ کو حضور سے اور دین سے زیادہ محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نقطہ ایک ہے شرعی محبت، ایک ہے طبعی محبت، ایک ہے عقلی محبت۔ ٹیکا آپریشن کڑوی دوائی سے جو محبت ہے لیکن طبعی نہیں ہو تو اسے نفرت ہے، لیکن عقلی محبت ہے، عقل کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ عقلی محبت ہے۔ اولاد سے طبعی محبت ہے، لیکن جو قرآن و حدیث میں ہے کہ بھئی اللہ رسول سے محبت کرو، اس سے مراد عقلی محبت نہیں ہے، طبعی محبت نہیں ہے، اس سے شرعی محبت مراد ہے۔ علمی نقطہ ہے، بڑا علمی نقطہ ہے یہ۔ بعض اوقات دل میں ہم کہتے ہیں ہم کو تو بچوں سے زیادہ محبت ہے حضور سے، وہ طبعی ہے بھائی، عقلی ہے۔ اگر یہی بچے ہم کو کہے نماز پڑھنے مت جاؤ، اتنا مار کھائیں گے ہم سے۔ اشکال ختم، لہذا ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم کو حضور اور اللہ رسول سے محبت ہے، دل خوش ہو کے لیے۔ مفتی صاحب ہم انجن لیتے ہیں، انجن، تو وہ دکاندار ہم کو بھی اس میں سے 5000 روپے دے دیتا ہے تو جائز ہے۔ آپ ایک آدمی کو دکان پر لے گئے اور اس نے وہ چیز پر بیچ دی، اس میں سے اس دکاندار نے آپ کو کچھ دے دیے، جائز ہے، لیکن شرط ہے، ایک شرط کہ وہ جو انجن ہے اگر وہ 50,000 سے زیادہ نہیں بکتا ہے، 50,000 یا اس سے کم پر بکتا ہے اور اس پر اس نے بیچ دیا تو آپ کو پیسے دینا جائز ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے جیب سے دیے۔ کبھی بھی 50,000 پر اس نے نہیں بیچا ہے، آپ کے لیے 55,000 کا بیچا اور 5,000 آپ کو دے دیے، یہ حرام ہے، اس نے گاہک کے جیب سے ہی پیسے نکال لیے۔ نہیں لے بچو لوگوں پہ اور کوے۔ مفتی صاحب میری بیوی مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، جواب دیتی ہے، بھائی نے اس کو سمجھایا کہ میرے بہنوئی کی، اپنے خاوند کی عزت کرو، لیکن وہ مانتی نہیں ہے۔ تبلیغ میں نکالو، اللہ کے راستے میں نکالو، نیک بناؤ، اس کو اللہ اور رسول کے احکام بتاؤ، 15 دن تبلیغ میں بار بار لگواؤ، وہ دیندار بن جائے گی، آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ تو میری بیوی مجھ سے بد اخلاقی کرتی ہے تو اس پر ایک لطیفہ سنو چھوٹا سا۔ میرے پاس ایک آدمی آئے، ایسے سوٹٹ بوٹٹ، ایسے اندر، مفتی صاحب میری اہلیہ محترمہ بیگم صاحبہ تشریف لائی ہیں، کچھ فرمانا چاہتی ہے، ان کی بات سنو۔ میں نے کہا بات میں سنوں گا، لیکن آپ نے تو بیوی کی اتنی عزت کی کہ والدین کی بھی اتنی لوگ عزت نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، شریعت ہماری کہتی ہے بیویوں کی عزت کرو۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ اور کشف ہو گیا، مجھے تو کچھ اور کشف ہو گیا۔ کہہ رہے کیا کشف ہو گیا؟ میں نے کہا مجھے یہ کشف ہو گیا کہ تم بیوی کے گھر رہتے ہو، سسر ساس کے گھر میں رہتے ہو۔ کہہ رہے مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو آپ بولو، داغی خورے داغی اس کے داغی پکوڑ کے اسے نہ، میری بیوی علیہ محترمہ فرماتی ہے۔ میں نے کہا چلو بولو۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ عورت کی بیماری جب بے ٹائم ہو جائے، غسل کا مسئلہ ہے، فالج کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، جب بے ٹائم ہو جائے عورت کی بیماری، اس کا جواب آسان ہے۔ اگر نہیں آتی تو بات ختم ہو گئی، سال بعد آتی ہے تو اس کا وہی جواب ہے کہ 10 دن وہ نماز نہ پڑھے۔ لیکن جب عورت کی بیماری بے ترتیب ہو جائے، توجہ آپ کی چاہیے، 10 دن حیض 15 دن پاک، 10 دن حیض 15 دن پاک، 10 دن حیض 15 دن پاک، وہ 10 دن حیض سمجھے، 15 دن پاک سمجھے، خون ہے یا نہیں۔ آسان میں نے ہیلا بتا دی۔ بچہ بالغ ہو جائے، اس کا نکاح کرنا چاہیے، جی ہاں کر لو۔ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر بتلائیں مفتی صاحب۔ میں ایک لڑکی ہوں، حاملہ بھی ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، مستورات بھی آتی ہیں،
مسئلے پوچھتی ہیں. میں گھر گئی ہوئی ہوتی ہوں، امی نے کام بول دیا، کیل دیوار پر لگاتی ہوں. دشمن درانتی سے جب مار دیا امی نے اس سام کو، تو آپ دشمن سے محفوظ ہیں. اور سام دشمن ہے، جب تک آپ کو نہ کاٹیں آپ مطمئن رہیں، آپ پریشان نہ رہیں. خواب میں سانپ وغیرہ، سوام، بلہ، کتا، چوہا، چرمہ کہتا سوئی، چھپکلی اور شیر ببر، یہ دشمن ہے. اگر آپ کو نہیں کاٹا ہے تو آپ خوش رہیں. سفر کے دوران وتر پڑھیں گے؟ جی. سنت پڑھیں گے؟ ٹائم ہو، اپنی گاڑی ہو تو پڑھو. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، اس کا کون سا ٹائم ہے؟ جواب، جمعے کے جتنے اعمال ہیں وہ کب شروع ہوتے ہیں؟ جمعرات کے مغرب سے. جمعرات کے مغرب سے. دعائے قنوت رہ جائے تو سجدہ ساوا کرو. اگر وہ دعائے قنوت نہیں آتی ہو 3 بار قل اللہ احد پڑھو. آخری کوسچن، بس بات ختم. مفتی صاحب، میرا پاکستان میرا گھر، حکومت والے گھر کے لیے قرضہ دے رہا ہے. اس پر گزشتہ جمعہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لہذا دوبارہ اس کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. جس کا ذاتی گھر نہ ہو تو وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، جائز ہے. یہ حکومت نے گھر اسکیم نکالا ہے. مفتی صاحب، آپ سبحان اللہ کا ترجمہ بتاؤ، میں آپ کو مفتی مان لوں گا. ویسے سوال زبردست ہے. یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا. اسبحو یا نسبحو؟ نسبحو، ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تمام عیوب سے پاکی بیان کرنا، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ واقعی اس نے ٹھیک کہا. اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے، جو گرامر والی بات ہے. اچھا سوال کیا ہے. اور میں آپ کو مفتی مان لوں گا، تو تم مفتی مجھے مانو یا نہ مانو، دنیا مجھے مفتی مانتی ہے، تو یہ ہمارا رخشہ تھڑا ہے، ماڑو مناما، مجھے مت مانو ضرور. اشارہ، میں تو اس مولانا کو نہیں مانتا ہوں، اس مولانا کو. میں نے کہا اس کو 34 لاکھ دینی طالب علم اور 10,000 شیخ الحدیث اور 10 لاکھ علماء اور پوری دنیا اس کو مانتی، اور 13 کلومیٹر اس کا استقبال ہوتا ہے. تو میٹرک میں 41 مرتبہ فیل ہونے والا، نالے کے ایک کونے پر بیٹھ کر ہاتھ میں چمکی لے کر انگلی مارنے والا نالے میں، اگر وہ نہ مانے تو رخشہ منا، میں مانا ضرور بچی ہے. میری والدہ کی شریانیں بند ہیں، اس کا علاج کرو، علاج کرو. مفتی صاحب، شادی کے لیے کون سی عمر مناسب ہے؟ بالغ ہوتے ہی شادی کرو. حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جرابوں پر بالاجماع مسا نہیں ہوتا. اہل محلہ چندہ کرتے ہیں میت کے لیے، اس میں کھانا جائز ہے. خدمت والے ساتھیوں کا اگر چندے سے ہو تو جائز ہے. اگر مہر کی رقم ہم نے بیوی کو نہیں دی ہو تو غلط مشہور ہے کہ ملنا زنا ہے، جائز ہے. آپ نے بیوی کو مہر نہیں دیا اور ملاپ کر رہے ہیں، جائز ہے. لیکن اگر بیوی مانگی اور تو نہ دے، پھر بدکاری حدیث میں آیا ہے، پھر بدکاری. مفتی صاحب، آپ مفتی ہے ہی نہیں، میں آپ کو مفتی مانتا ہی نہیں ہوں، آپ کی ڈگری جعلی ہے، میں آپ کے ساتھ خلاف ہوں. ایسی پرچیاں کی جاتی ہیں. جواب، تو بنور ٹاؤن کراچی سے میں نے پڑھا ہے 1984 تا 94، تو 8 سال علم حاصل کیا ہے اور 2 سال مفتی کورس کیا ہے. تو دونوں سندیں اٹیسٹڈ میرے پاس موجود ہے. اور تو مجھے مفتی مت مان، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پرچیاں بھی پڑھنی چاہیے تاکہ تھوڑا سا آدمی خوش ہو جائے. مختہ بچی ہے. تصویر بڑے مشہور آدمی کے ساتھ بنانا، اس کی جو تصویر ہے اگر اس میں فحاشی نہ ہو تو یہ تصویر نہیں ہے. 90% علماء کا فتویٰ ہے فحاشی نہ ہو، نامحرم کی تصویر نہ ہو تو جائز ہے. مفتی صاحب، آپ نے بچپن کی بہادری کا کوئی قصہ سناؤ. روس کو مارا ہے، امریکہ کو مارا ہے، تو اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی بہادری ہو سکتی ہے؟ ہمارا ملک پاکستان کیسا ملک ہے؟ یہ مدینہ منورہ کی طرح ہے اور یہ اونچا ملک ہے.
یہ بت یہاں جو دین ہے وہ سعودیہ میں بھی نہیں ہے، پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں جو دین ہے، اسلام ہے، غیرت ہے، حیا ہے، پردہ ہے، علماء ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، مجاہد ہے، صوفی ہیں، یہ ان کا مقابلہ ہی نہیں۔ اور ہمارا وزیر اعظم کیسا ہے؟ ہمارا کو بس سنگ دے نو، عورتیں اذان دے سکتی ہے؟ نہیں۔ وبا جو آئی تھی اس پہ وہ سزا غلط ہے، عورتوں کا اذان غلط ہے۔ اللہ مسلم۔ اچھا یار ایک یہ کام کرو، یہ مینار کے لیے دعا کرو، میں تنگ آ گئی ہوں، اور ایک کارپیٹ لگاؤ گھروں میں، آپ کے لیٹرینوں کے ٹائل دیکھو تو اللہ کے گھر کے لیے کارپیٹ لے لو، کوئی ساتھی آ جاؤ میرے قریب، یا مینار کے پیسے دے دو، ترنول میں دے دو، وہ بن رہا ہے، مینار بن رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ترنول میں بن رہا ہے، میں نے اس کو 44,000 روپے دے دیے، 1,80,000 روپے۔ طویل بھائی یعنی جمعہ پڑھتے ہیں، اس نے بنایا ہے، تو وہ بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرو۔ یہ کارپیٹ کوئی لگائے، ساتھ چلا جائے، پیسے ہم کو کوئی نہ دے، وہاں چلا جائے چاکرا میں، 10 منٹ کا فاصلہ ہے، تو میں ساتھ چلے جاؤں گا، تم لگا لیں، اور باہر 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ امداد کروں گا۔ اللہم صلی کما صلی علی یا حی یا قیوم اصلح لنا شأننا کلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال جواب میں بھی تجوید چلانا چاہیے، 1 منٹ، کیا خیال ہے؟ صرف 1 منٹ تجوید، تاکہ لوگوں کی تلاوت ٹھیک ہو۔